درجہ سادسہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صبح بدا فانجابت الظلماء وبنوره قد عمت الأضواء وتبسم الكون الفسيح مرحبا وبمدحه قد غرد الشعراء هذا نداء الحق جاء محمد وبركبه قد غنت الورقاء وتساءل الكفار ما هذا السناء وقلوبهم عن رشده عمياء۔ انجابا انجابو یہ باب انفعال سے ہے، اس کا معنی آتا ہے چھٹنا، منکشف ہونا۔ ظلماء ظلمتن کے معنی میں ہے۔ اما یعم یہ نصر ینصر سے ہے، جس کا معنی ہونا عام ہونا، منتشر ہونا، پھیلنا۔ اضواء ضوء کی جمع، اس کا معنی آتا روشنی۔ اس میں صنعت تنمیہ ہے، اشارہ ہو رہا ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی طرف، کیا فرماتی کہ جب میرے نور نظر کی پیدائش ہوئی تو اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے اس سے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ صبح بدا فانجابت الظلماء وبنوره قد عمت الاضواء، ای صبح ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر وبان فانکشفت الظلمات كلها من هذا العالم حتى انتشر وعم وشاع حتى انتشر وأما وانتشرت وشاعت وعمت زوايا الأرض كلها بنور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح بدا يقال بلغة أمكم هكذا، صبح بدا، صبح ولادت روشن و تابناک ہوئی، صبح ولادت ظاہر ہوئی، فانجابت الظلماء تو تاریکی چھٹ گئی، صبح ولادت نمودار ہوئی تو تاریکیاں چھٹ گئیں۔ وبنورہ قد عمت الاضواء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے روشنیاں پوری دنیا میں عام تر ہو گئیں۔ وتبسم الكون الفصيح مرحبا وبمدحه قد غرد الشعراء، غرد یغرد چہچہانا، اس میں استعارہ طبیعہ کے طور پر یہ انشدہ ینشد کے معنی میں ہے۔ مدح شعراء غرد، ان تینوں مراد نذیر ہے۔ تبسمہ تبسم باب تفاعل سے، جس کا معنی تھا مسکرانا۔ کون کی جمع اکوان، کائنات۔ فصیح کا معنی کشادہ، فصائح جس کی جمع آتی ہے۔ رحب یرحب مبارکبادی دینا،
غرد یغرد چہچہانا باب تفعیل سے. ای لقد اصبح هذا الكون متبسما قائلا اهلا وسهلا مرحبا بمجيء النبي بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. بالقدوم المشرف من النبي صلى الله عليه وسلم حتى غرد الشعراء تغريدا حسنا في مجد النبي صلى الله عليه وسلم. أي أنشد الشعراء أبياتا شتى قدر ما استطاعوا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أي تبسم الكون الفصيح مرحبا، اور کشادہ کائنات مسکرائی. مرحبا صدا مرحبا تہنیت و تبریک کی مبارکبادی دیتے ہوئے. وہ تبسم الکون الفصیح مرحبا، اور کشادہ کائنات مسکرائی. مرحبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تہنیت و تبریک پیش کرتے ہوئے. وَبِمَدْحِهِ قَدْ غَرَّتِ الشُّعَرَاءُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں شعراء حضرات گنگنائے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں شعراء کرام نے نغمہ سرائی کی. هذا نداء الحق جاء محمد وبركبه قد غنت الورقاء. رکب کی جمع رکوب، جماعت قافلہ، اس سے مراد جماعت صحابہ. غنہ یغنی نغمہ گانا. ورقا یہ فاختہ کے معنی میں، حمامت کے معنی میں ورقا. اس کی جو جمع ہے وہ آتی ہے وراقی، وراقی. ای هذا هو الصوت الذي فيه حق وصداء، حق وصداقة بمناسبة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ورنت الورقاء غناء حسنا في أزمة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نداء الحق، یہ حق کی آواز ہے. حق کی آواز کیا؟ جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یہ حق کی آواز ہے. وَبِرَقْبِ قَدْ غَنَّتِ الْوَرْقَاءُ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کی تعریف میں فاختہ نے بہترین نغمہ سرائی کی، بہترین گانا گایا، بہترین
بطریق احسن چہچہائی، اور فاختہ چہچہائی جماعت صحابہ کی مدح و ثنا ہے۔ وتساءل الكفار ما هذا الثنا وقلوبهم عن رشده عمياء۔ ثنا کی جمع اسنیہ، اس کا معنی تھا روشنی، عمیاء کے معنی اندھا پن، نابینا ہونا۔ تساءل یتساءل پوچھنا، وقلوبهم میں واو جو ہے یہاں پر حالیہ ہے، ای کان یسأل بعض الكفار مع بعض كيف هذا الثناء، كيف هنا نور، كيف هذا النور، كيف هذا الضوء، أي ما هو السبب الذي به تتنور هذه الدنيا تنورا كاملا، لكن قلوب الكفار والمشركين كانت ضالة لا ضالة عن رشد الحق والهداية، أي لا ترى قلوبهم ما به من حق، ما به من حق، ما له من حق۔ أي وتساءل الكفار ما هذا الثنا، کفار و مشرکین باہمی طور پر پوچھ رہے ہیں ما هذا الثنا، یہ روشنی کیسی ہے۔ وتساءل الكفار، اور کفار و مشرکین نے ایک دوسرے سے پوچھا، ایک دوسرے سے سوال کیا، ما هذا الثنا، یہ آج کیسی روشنی ہے۔ درا حالانکہ کفار و مشرکین کے دل رشد و ہدایت سے اندھے ہیں، درا حالانکہ کفار و مشرکین کے دل رشد و ہدایت کی روشنی سے نہ آشنا ہے، رشد و ہدایت کی روشنی سے نہ آشنا ہے، رشد و ہدایت کی روشنی سے نابینا و اندھے ہیں۔ وتجمعوا كي يطفئوا نور الهدى كيما تعم الفتنة الحمقاء۔ حمقا اس کی جمع حمقن، حمقا کی جمع حمقن، لیکن یہاں پر یہ اس کا معنی ہے سخت، یعنی الفتنة الحمقاء مراد ہے یہاں پر، الفتنة الشدیدة۔ اب میں عام ہونا، اطفا یطفئ بجھانا، تجمع کی ضمیر کفار کی طرف لوٹی ہے، جمع ہونا۔ فحاصل المعنى لهذا البيت أن الكفار والمشركين حضروا في ساحة كبيرة وتشوروا مشورة في أطفأ يطفئ في إخماد نور الهدى، أي أن الكفار، فحاصل المعنى لهذا البيت أن الكفار والمشركين قد حضروا وتجمعوا في ساحة كبيرة لإطفاء وإجماد وإخماد نور محمد صلى الله عليه وسلم۔ ما كانت
غایتهم الا هذه الفتنة الشديدة تعم في كل العالم. أي تجمع الكفار ذات مرة تجمع الكفار والمشركون تحت هذا الشورى، تحت هذا الشورى أن نور محمد صلى الله عليه وسلم كيف يخمد ويطفأ ويبعد ويزال من هذا العالم، كي ينتشر ويعم ما لنا من دين، ما لنا من دين. یعنی تجمع کیطفی نور الہدا، کفار مشرکین جمع ہوئے کیطفی نور الہدا، رشد و ہدایت کے نور کو سرد کرنے کے لیے. کفار و مشرکین جمع ہوئے رشد و ہدایت کے اس نور کو سرد کرنے کے لیے، رشد و ہدایت کے نور کو بجھانے کے لیے. کئی تعمل فتنۃ الحمقاء، سخت فتنے کی عمومیت کی خاطر، سخت فتنے کی اشاعت کی خاطر، یعنی اپنے مذہب کی اشاعت کی خاطر، ان کے سخت فتنے کی اشاعت و عمومیت کی خاطر، سخت فتنے کی نشر و اشاعت کی خاطر. کئی ما تعم الفتنۃ الحمقاء، تاکہ سخت فتنہ عام تر ہو جائے، سخت فتنے کے فروغ نشر و اشاعت کے لیے. ارادوا علیہ ممالکا کئی ینثنی لیکنہم قد مسہم اعیاء. وكذلك ذات مرة قدم هؤلاء الكفار مملوكات عظيمة دراهم ودنانير وكثيرا من الدنانير والدراهم كي ينحرف عما هو فيه من دين، عما له من دين، لكنهم أصبحوا قاصرين وعاجزين عما لهم من غاية. لكنهم عجزوا وقصروا عما لهم من الباطل. اردا کے معنی آتے ہیں پیش کرنا. اردا یعرض پیش کرنا. ممالک مملوکت کی جمع حکومت ہے. انتنا پھرنا، مس میں چھونا. یعنی ارادو علیہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حکومتیں پیش کی، کئی انسانیہ ان کی برگشتگی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف حکومتیں پیش کی تاکہ وہ برگشتہ ہو جائے.
دین حق سے منحرف ہو جائے، دین حق سے ان کو منحرف کرنے کے لیے، کئی انسانیہ تاکہ وہ دین حق سے منحرف ہو جائے، برگشتہ ہو جائے۔ لیکن قد مسهم آیا یعنی تھکاوٹ، لیکن ان کو تھکاوٹ نے چھوا، لیکن ان کو تھکاوٹ نے چھوا، یعنی لیکن وہ کفار مشرکین عاجز رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سے برگشتہ کرنے۔ لما اجابهم بعزم قائلا للحق روحی فی الجہاد فداء، اجابہ یجیب جواب دینا، عزم مصمم، قائلا یہ حال ہے اجابہ کی ضمیر سے، اور فداؤن یہ خبر روحی کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لما اجابہم، جب سرکار نے کفار مشرکین کو جواب دیا، بعزم، عزم مصمم کے ساتھ، جب سرکار نے کفار مکہ کو جواب دیا بعزم، عزم مصمم کے ساتھ، قائلا کہتے ہوئے، اب یہ بات والے جو مصرع مقول ہے کیا کہتے ہوئے کہ روحی للحق فی الجہاد فداء، کہ میری روح حق کی خاطر جہاد میں قربان ہے، میری جان حق کی خاطر جہاد میں قربان ہے۔ واللہ لو قمرا بکفی اودعوا وبقبضۃ الاخرى تکون ذکاء، بخدا اودا میں نے ودیعت دینا، رکھ دینا، تکون میں نے سورج۔ سرکار فرماتے ہیں بخدا اگر کفار و مشرکین میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، اگر کفار و مشرکین، اللہ کی قسم، اگر کفار و مشرکین لو عودو اگر رکھ دیں، قمرن چاند رکھ دیں بکفی میرے ہاتھ میں، وقبی قبضۃ الاخرى اور میرے دوسرے ہاتھ میں سورج ہو، یعنی اگر کفار و مشرکین میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں سورج ہو، کہ لا اترک الدین القویم، بالرغم من ذلك لا اترك هذا الصراط المستقیم، لا اترک الدین القویم، میں دین قویم کو، صراط مستقیم کو قطعی نہیں چھوڑوں گا۔ وَإِنِّي لَمُجَاهِدٌ، اور بے شک میں جہاد کرتا رہوں گا، حتی یعز لواء، یا جب تک کہ مذہب اسلام کا جھنڈا سر بلند نہ ہو جائے، میں دین قویم کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی صراط مستقیم پر گامزن نہ ہوں گا۔ وَإِنَّمَا لَمُجَاهِدٌ، لام تاکید دینے کی، اور بے شک میں جہاد کرتا رہوں گا، حتی یعز لواء، جب تک کہ مذہب اسلام کا جھنڈا یعز سے معزز نہ ہو جائے، معزز و مکرم نہ ہو جائے، مطلب سر بلند نہ ہو جائے، جب تک کہ مذہب اسلام کا جھنڈا سر بلند نہ ہو جائے۔ او اولکن دین الحنیفۃ راضیا، یہاں تک کہ میں ہلاکی ہی کو نہ ہو جاؤں دین حنیف کے تحت، دونوں معنی تحت، یہاں تک کہ میں ہلاکی نہ ہو جاؤں دین حنیف کے تحت، راضیا بالبذل، جان کو راضی ہو کر جان کی قربانی سے، بالبذل معنی قربان کرنا، راضیا یہاں تک کہ میں دین حنیف کے تحت ہلاکی کو نہ ہو جاؤں، راضی ہو کر جان کی قربانی سے۔ ما ان جنت القرماء، ما جو ہے نافیہ ہے، ان جو ہے یہ زائدہ ہے، یعنی وہ قربانی کہ جس میں اسخیا حضرات نے کنجوسی کی، ماں وہ جان کہ جس کو قربان کرنے میں قرما سخی حضرات نے کنجوسی کی، یعنی وہ جان کہ جس کو بڑے بڑے لوگ قرما شرفا، قرما سخی لوگ جس کو قربان نہیں کر پاتے ہیں، لیکن میں اس جان کو قربان کر دوں اپنے دین حق کی خاطر۔ بالبذل ماں، اس جان کی قربانی، اس جان کی قربانی سے کہ جس میں قرما نے، اسخیا نے کنجوسی کی۔ دنا یا دنو کے، دنا یا دنو کو بناتے کنجوسی کرنا، دنین کی جمع آتی ہے اضنہ۔ وَتَأَمَّرُوا كَيْ يَقْتُلُوهُ أَغْفَلُوا، تَأَمَّرُ مانے مشورہ کرنا، یعنی کفار مشرکین نے مشورہ کیا كَيْ يَقْتُلُوهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے،
وہ اغبلو اور کفار مشرکین غافل رہے کس سے کہ ان العنایت للنبی بقاؤ کہ عنایت الہی نبی کے لیے ایک ڈھال ہے، بقمن ڈھال. وتعملوا کفار مشرکین جمع ہوئے کئی یقتلوا سرکار کو قتل کرنے کے لیے، سرکار کو شہید کرنے کے لیے. وہ اغفلوا اور کفار مکہ غافل رہے من محذوف ہے، کس اس سے غافل ہے کہ انتا للنبی ان العنایت کی عنایت الہی، عنایت الہی نبی کے لیے ایک ڈھال ہے، یعنی عنایت الہی نبی کی محافظ ہے. ہیہات تخمد للحیات جذبۃ قد اشعلت عزت شماء. حیات بعودہ کے معنی بعید تر ہے رشد و ہدایت کے شعلے کا سرد پڑ جانا. خمد اخمد مانے سرد پڑنا. بعید تر ہے عظمت جذبۃ للہدایت، اس رشد و ہدایت کے شعلے کا سرد پڑ جانا بعید تر ہے. کیوں؟ قد اشعل شما روشن کرنا. یہاں پر ایجاد حذف ہے، یعنی یہاں پہ ذات محذوف ہے. شمع کے معنی آتے ہیں غلبہ، شمع کے معنی آتے ہیں غلبہ، یہ اشم کا مونس ہے. بے شک رشد و ہدایت کے اس شعلے کا سرد پڑ جانا بعید تر ہے، کیونکہ اشعلتھا بلا شبہ اس کو روشن کیا، رشد و ہدایت کے شعلے کو روشن کیا ہے غلبے والی عزت والی ذات نے، طاقت و غلبے والی عزت نے، یعنی غلبے والی عزت والی ذات نے، طاقت و غلبے والی عزت والی ذات نے، طاقت و غلبے والی عزت والی ذات نے. تو اشرف کا فائل ہے، ذات محذوف ہے، عزت والی، غلبے والی عزت والی ذات نہیں. 12 اشعار ہو گئے، اب کل جو انشاءاللہ العزیز یہ پورے ہو جائیں گے.